والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تکونوا عون الشیطان علی اخیکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کے مقابلے میں شیطان کے مددگار مت بنو۔ حضرات، ہمارے ارد گرد پائی جانے والی بہت سی غلطیاں اور کوتاہیاں ایسی ہیں جو ہم کو صاف نظر آتی ہیں، اور کچھ غلطیاں کچھ کوتاہیاں ایسی ہیں جو ہمیں صاف نظر نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی، لیکن وہ بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ ایسی کوتاہیاں، ایسی غلطیاں جو نظر نہیں آتی لیکن خطرناک بہت ہیں، ان کے اندر سے ایک کمزوری اور غلطی یہ ہے کہ نیک لوگوں کا اپنی نیکی کے اوپر اترانا، فخر کرنا، اور گناہ گاروں کو برا بھلا کہنا، ان کا مذاق اڑانا، ان کی سیرت کے اوپر تنقید کرنا اور ان کے گناہوں کو اچھالنا، یہ بہت بڑی خامیاں ہیں۔ اور اگر ان کا ازالہ نہ کیا جائے تو جو گناہ گار لوگ ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ شیطان کے چنگل کے اندر، شیطان کے شکنجے کے اندر برے طریقے سے پھنس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے گناہ گار سے اعراض کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اس کو کھینچنے کا بھی حکم دیا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کی ذات پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے رسول، آپ نماز کے نظریے کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں، لیکن آپ اپنے عمل کے اوپر بھی ڈٹے رہیں، اپنے اعمال کے اوپر بھی آپ پکے رہیں، مستقیم رہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ جنگل کے اندر بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا تھا، تو دوسرا ایک گناہ گار جب اس کے قریب سے گزرا، اس نے دیکھا کہ ایک بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی ذات پتہ نہیں اس کے اوپر کتنی راضی ہوگی کہ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آ کر اس نے نیک بندے کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ تو جو گناہ گار اس کے قریب سے گزر رہا تھا، بد عمل گزر رہا تھا، اس کے دل کے اندر حسرت پیدا ہوئی کہ یار یہ پتہ نہیں اللہ کا کتنا مقرب ہے، قریب ہے اللہ کے، کہ یہ تنہائی کے اندر بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور اللہ نے آسمان سے ایک بادل کے ٹکڑے کو بھیج دیا ہے جو اس کے اوپر سایہ فگن ہے۔ تو اس گناہ گار کے دل کے اندر تمنا پیدا ہوئی، آرزو پیدا ہوئی کہ میں بھی تھوڑا اس کے قریب ہو کر بیٹھ جاؤں۔ ہمارے عام پاکستان کے ماحول کے اندر یہ لفظ بولتے ہیں مجھے بھی کچھ فائد حاصل ہو جائے، میرے اوپر بھی کوئی نظر کرم ہو جائے، میرے اوپر بھی اللہ کوئی رحمت کر دے۔ وہ جب قریب ہو کے بیٹھنے لگا کہ شاید میرے اوپر بھی اس کی سوسائٹی کا، محفل کا کچھ اثر ہو جائے، تو بجائے اس کے کہ وہ گناہ گار کو اپنے قریب کرتا، حضرت شاعر مشرق علامہ اقبال کا وہ شعر ہے کہ ملا کی اذاں اور مسجد کی مجاہد کی اذاں اور، تو وہ اصل کے اندر ملا قسم کا بندہ تھا۔ جب وہ اس کے قریب آیا تو اس نے اس کو دھتکارتے ہوئے، نفرت سے اس کو پکارتے ہوئے کہا ہٹ، پیچھے ہو جا، تیری جرت کیسی ہوئی کہ تم میرے قریب آئے؟ کہتے اللہ تعالیٰ کی ذات نے دونوں کو اپنے دربار کے اندر حاضر کر لیا، تو نیکی کے اوپر فخر کرنے کی وجہ سے اس کے اعمال کو ضائع کر دیا گیا، اور نیک بندے کو دیکھ کر نیکی کے لیے حسرت پیدا کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات نے دونوں کو کہا تم دونوں کا جو پرانا نامہ اعمال ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے، آج کے بعد تم دونوں نئے سرے سے اپنی زندگی کا نیک نامہ اعمال کا آغاز کرو گے۔ تو نقصان کس کا ہوا؟ جس نے نیکیاں کمائی تھیں، اور فائدہ کس کا ہوا؟ جس نے ساری زندگی گناہ کے اندر گزاری تھی۔ میرے بھائیو، ہم کسی بندے کو گناہ کے اندر دیکھ لیں نا، بعض اوقات ہمارے لوگ اس کو گالیاں دینی، نمازی لوگ، دیندار لوگ بعض اوقات اس کو بد دعائیں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو پیغمبر کی سیرت نہیں ہے، پیغمبر کا طریقہ تو یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا اللہم اہدی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جوتے اور آپ کے پاؤں مبارک طائف کی وادی کے اندر خون سے بھرے ہوئے، لتھڑے ہوئے، پھر بھی آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے کہا یا اللہ یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو ہدایت دے دے۔
سوال کیا گیا تو آپ نے کہا ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلوں کے اندر سے ہی لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ حدیث کے اندر ایک واقعہ بیان ہوا ہے، اللہ کے رسول کے صحابی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اس نے شراب پی لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر اس کو پیش کیا گیا، اس کے اوپر حد جاری کر دی گئی۔ جب وہ واپس جانے لگا تو ایک صحابی بول کے کہنے لگا اس کو پتہ نہیں کیا تکلیف تھی، اللہ اس کو ذلیل کرے۔ تو اس موقع کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی جو میں نے شروع کے اندر پڑھی ہے کہ لا تکونوا اعون الشیطان علی اخیکم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خبردار بھائی، اپنے بھائی کے مقابلے کے اندر شیطان کے مددگار مت بنو، اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے سپورٹر نہ بنو۔ کیوں؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم بندوں کو برا کہیں، شیطان خود بھی بندے کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو جب ہم کسی گناہ گار کو برا کہہ رہے ہوتے شیطان کا مقصد حل ہو رہا ہوتا ہے، جب ہم کسی گناہ گار کے گناہوں کو اچھال رہے ہوتے ہیں شیطان خوش ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس کے سپورٹر بن جاتے ہیں، ہم اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ پہلے نمبر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا، پھر دوسرے بات کے نمبر کے اوپر آپ نے دعا فرمائی۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ اس بندے کے اوپر رحم بھی کر دے، اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دے۔ یعنی اس نے شراب پی ہے، اس نے سزا بھگت لی ہے، لیکن اللہ کے رسول اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو سیرت نبی کا ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ زنا کر کے اگر اس نے سزا بھگت لی، شراب پی ہے، ڈکیتی کی ہے، بڑے سے بڑا گناہ کیا ہے، نفرت ضرور کریں گناہ سے، لیکن اگر ڈاکٹر جو ہے وہ بیمار سے نفرت کرنی شروع کر دے گا، ڈاکٹر کبھی اس کا علاج کر نہیں پائے گا۔ جب وہ بیماری سے نفرت کرے گا، بیمار کے ساتھ ہمدردی رکھے گا، پھر وہ بیمار کا علاج کر پائے گا۔ اگر گناہ گار کے گناہ سے ہم نفرت کریں، گناہ گار کے لیے ہمدردی رکھیں گے، اس کو فائدہ ہوگا۔ اگر ہم اس کے گناہ سے بھی نفرت کریں، اس کی ذات سے بھی نفرت کریں، یقین جانے کبھی بھی ہم اس کو اپنے دین کی طرف نہیں کھینچ سکتے۔ آج ہمارے اندر کتنے دوست ایسے پائے جاتے ہیں جو گناہ گار لوگوں کے اوپر لعنتیں بھی بھیجتے ہیں، در پھٹے منہ بھی کہتے ہیں اور برے سے برا لفظ بھی کہہ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ دن بدن دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہماری یہ غفلت جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پھر حدیث کے اندر بیان ہوا ایک دوسرے مقام کے اوپر ایک صحابی تھے بڑے مزاحیہ قسم کے، بڑے مزاح والے، کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، رسول اللہ سے باتیں کرتے، اللہ کے رسول اس کی باتیں سن کے مسکرا پڑا کرتے تھے۔ عبداللہ نام تھا، اچھے بندے تھے، انسان ہونے کے ناطے سے کبھی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بھی جو ہے شراب وغیرہ پی لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عدل کیا گیا، اللہ کے رسول نے سزا دلوا دی صحابی کو۔ جب وہ واپس جانے لگا اسی طرح ایک صحابی نے بول کے کہا اللہ اس کا ستیہ ناش کرے، اللہ اس کو ذلیل کرے، اس کے اوپر لعنت ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا او اللہ کے بندو لا تلعنوہ، کہ اس کے اوپر لعنت نہ مت کرو، بلکہ کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو اس چیز کے اوپر الذی عافاکم، کہ اس نے تمہیں بچایا ہوا ہے اس گناہ سے۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دے رہا ہے، نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے، اللہ ہم کو اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق دے رہا ہے۔ میرے بھائیو، کوئی بندہ کسی گڑھے کے اندر دنیا کے اندر گر جائے، کسی کنویں کے اندر گر جائے، لوگ اکٹھے ہو جاتے اس کو بچانے کے لیے، پوری کوشش کریں گے اس کو بچا لیں، 1122 کے اوپر کال کریں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ایک جگہ سے، تو کچھ لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے، مجمع لگا ہوا ہے، ایک بندے کو گالیاں دی جا رہی، برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے سوال کیا بھائی اس کو برا بھلا کیوں کہہ رہے ہوئے؟ تو کہنے لگے اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے، پاپ کیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر تم اس کو دیکھتے کہ یہ کنویں کے اندر گرا ہوا ہے تو کیا تم اس کو چھوڑ دیتے یا تم اس کو نکالنے کی کوشش کرتے؟ کہتے جی نہیں، اگر ہم دیکھتے کہ یہ کنویں کے اندر گرا ہوا ہے، کھائی کے اندر جا گرا ہے، پوری کوشش کرتے اس کو نکالنے کی۔ ابو درداء فرمانے لگے میں نے بڑی حکمت بری بات کہی ہے، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ گناہ کی دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے، یہ گناہ کے کنویں کے اندر گرا ہوا ہے، اگر اس سے نفرت کرو گے، گالیاں نکالو گے، کبھی بھی دین کی طرف نہیں آئے گا۔ اس کو اخلاق حسنہ کے ساتھ، اس کو بہترین انداز کے ساتھ، احسن انداز کے ساتھ دین کی طرف کھینچنے کی کوشش کرو تو تب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیو، کاش کہ یہ بات ہم نمازیوں کو، ہم دینداروں کو، ہم اللہ اس کے رسول کی بات ماننے والوں کو سمجھ آ جائے، دنیا کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی نیکیوں کے اوپر عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے اللہ ہمیں کوسوں دور بھاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔